جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سے آرٹیکل ہوتے ہیں جی جن پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے تو افغانستان کی سچویشن پہ آرٹیکل ہیں، کچھ اردو میں ہمارے لوگوں نے آج کے اس صورتحال پہ بھی لکھے ہوئے ہیں جی. ایک آرٹیکل تو جی یہ ہے، کرسٹنا مہر کا آرٹیکل ہے، ڈز انڈیا وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف امریکاز پلان فار ایشیا. اب نئی بحث یہ شروع ہو گئی ہے جی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سارا رخ پیسیفک پہ کرنا چاہتا ہے، بحر القاہر پہ کرنا چاہتا ہے. آج سے نہیں، بہت سال سے کیا ہوا ہے. اٹلانٹک اور پیسیفک کی بحث ہے. اٹلانٹک کے اس پاس اوکیانوس کے اس پاس یورپ تھا، امریکہ کی توجہ پہلے ادھر تھی، اب اس کی پیسیفک کی طرف زیادہ ہو گئی تھی بہت دنوں سے. ایشیا پیسیفک کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا ان معنوں میں جن معنوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا انٹرسٹ اس طرف جاپان تھا، فلپائن تھا، پھر جنوبی کوریا تھا، پھر آسٹریلیا تھا. اس سب کو، بلکہ میں تو ہنس کے کہا کرتا تھا، آسٹریلیا میں جب دن گزارے میں نے تو وہاں کہتا تھا جب وہ ایشیا اسٹڈی کرتے تھے، میں نے کہا آپ کا ایشیا جو ہے وہ ویتنام کے اس طرف ختم ہو جاتا ہے، باقی کا حصہ آپ ایشیا سمجھتے نہیں ہیں. اب وہاں زیادہ ضرورت پڑ گئی امریکہ کو. وہ زیادہ ضرورت اس طرح پڑ گئی ہے کہ چین اپنی طاقت کو ہے اس میں جو جسے ہم ساؤتھ چائنا سی کہتے ہیں اس میں بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سنگاپور گھوم رہا ہے یا فلپائن گھوم رہا ہے، جنوبی کوریا گھوم رہا ہے، اس کے پیچھے امریکی بحری بیڑا بھی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اپنی یہاں پریزنس شو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے تجارتی جہاز جو ہے آسانی کے ساتھ آ جا سکیں. امریکہ کو یہ خیال ہے، جیسا کہ خیال تھا کہ مسلمانوں سے وہ گویا ایک دو ہاتھ کرنے کے بعد کلیش آف سویلائزیشن کی بھی تھیوری تھی کہ چین کی طرف آئے گا. وہ چین کی طرف توجہ دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ چین ایک ایمرجنگ پاور کے طور پر ابھر رہی ہے اور اس علاقے میں اس کا اثر ہے. وہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ بھی شیر بنو، تم بھی اٹھو اور اٹھ کے اپنی بحری طاقت کو بڑھاؤ اور ساؤتھ چائنا سی میں ہمارے ساتھ مل کر گویا چین کا مقابلہ کرو. انڈیا ذرا ریلکٹنٹ ہے، وہ اس طرح کی باتوں پہ ذرا گھبرا جاتا ہے. اس کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ امریکہ کے ساتھ فائدہ تو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اتنا ساتھ نہیں دینا چاہتا کہ اس کے ساتھ پورا اس کا ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اب نئی صورتحال افغانستان میں بھی ہے، وہاں بھی امریکہ کو ایشیا کا جو پلان ہے اس میں امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے انڈیا کی. وہ اس میں تو انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان میں اس کا رول بڑھے، بالکل انٹرسٹڈ ہے، لیکن اس میں کوئی وہ رول بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب پینیٹا آیا، اس نے انڈیا میں، یہ مضمون کا حصہ ہے، انڈیا میں بھی آ کر اس نے بات کی اور پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی. وہاں جا کے زیادہ ہی سخت زبان استعمال کی ہے. رد عمل بھی آج آیا ہے ہمارے یہاں کے آرمی چیف نے جو ان کا نمائندہ جہاں آیا تھا اس سے ملنے سے انکار کیا ہے یا معذرت کر دی ہے کہ ہم نے ملتے، جو ان کا نائب وزیر دفاع جہاں آیا ہوا تھا اس سے ملاقات نہیں کی ہے. پاکستان اور یہ امریکہ کے درمیان یہ ٹسل چل رہی ہے، اس پر بہت سے آرٹیکل جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں. اس میں ایک آرٹیکل مارگوس کا بھی ہے، ایرک مارگوس کا بھی ہے، واشنگٹنز نیو ایشیا پائیوٹ، اس میں بھی یہی ہے جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی پہلے ہی ایشیا پیسیفک میں انڈیا امریکہ موجود تھا، 50-50 تھا. اب وہ جو زیادہ بڑھانا چاہتا ہے تو 60-40 کرنا چاہتا ہے، یعنی بحر اوقیانوس سے وہاں اب اتنی ضرورت تو نہیں رہی نا جی. وہ تو ایک سیف سمندر ہو گیا، یورپ ہے اس طرف، وہ ان کے لیے محفوظ ہے، اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ایسٹ کوسٹ یا ویسٹ کوسٹ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے نا امریکہ کے بھی تو کئی معاملات ہیں، تو اس طرف اس لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں آ کر اپنا جو کام ہے وہ America's Navy has shrunken to around 310 warships and 3700 aircrafts. یہ ان کی کل طاقت ہے جی، اور فرانس ٹوٹل ڈیفنس بجٹ کے برابر ہے یہ طاقت. 11 بحرے بیڑے جو ہیں اس طرح پھر رہے ہیں، وہ ان کے بڑے بڑے جو جہاز ہیں. ان دونوں آرٹیکل ایک ہی چیز کے بارے میں. یہ تیسرا آرٹیکل بھی امریکہ کے بارے میں، امریکہ از ڈیلیوڈڈ بائی اٹس ڈرون وارفیئر پروپیگنڈا. یہ اب انہوں نے کہا جی کہ ڈرون حملے سے ہم دور بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں. آج کل بڑی فیسینیشن ہے امریکہ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں کہ ڈرون حملوں سے گویا ہمارے خواب پورے ہو گئے ہیں. خواب کیا پورے ہو گئے جی؟ پہلے ولفووڈز نے یہ بات کی تھی، نائب وزیر دفاع تھا، کہ صاحب اب امریکہ عراق پہ جب حملہ کیا، امریکہ میں بیٹھ کر دنیا کے ہر ملک کو گویا ڈیزی کٹر پھینک کر تباہ و برباد کر سکتا ہے. اسے رستے میں پٹرول بھرنے کی ضرورت نہیں تھی. واشنگٹن یا کہیں سے بھی ورجینیا سے جہاز اڑے گا اور رستے میں فیولنگ بھی ہوگی اور جہاں چاہے گا بمباری کر کے یا میزائل پھینک کے واپس آ جائے گا. یہ ایک حکمت عملی انہوں نے اپنی ڈیوائس کی تھی جو ناکام رہی. ان کو خیال ہوا کہ نہیں، فوجی بھیجنے پڑتے ہیں. اب ڈرون حملے میں ان کا یہی چار نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کیجولٹیز کم ہوتی ہیں، آپ کے فوجی نہیں مارے جاتے، آپ دور بیٹھ کے جس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا نشانہ بنا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لیکن ایسا ممکن اسی وقت ہے جب گراؤنڈ پر آپ کو وہاں کی حکومت پر یا لوکل لوگوں کی جو ہے وہ امداد حاصل ہو. گویا ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وزیرستان وغیرہ میں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں ہماری ISI نام دیا انہوں نے اور دوسرے لوگوں کی مدد حاصل ہے، تو اس کے بغیر امریکہ حملے نہیں کر سکتا. کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں ٹارگٹ موجود ہے؟ کوئی آسمانوں سے جو سیارچے جتنے بھی وہ
ان کے امیجز لگاتے ہوں گے ان سے اتنی بات معلوم نہیں ہوتی، یہ کہنا ہے ان کا. اور لوکل جو آپ کی سپورٹ ہے وہ مسٹ ہے، اور یہی اس کا ڈرا بیک ہے کہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے جی. اور باقی بھی پرابلم انہوں نے کہا کہ عراق میں کیسے کیا تھا، دوسرا کیا تھا، پاکستان میں جو پرابلم ہو رہے ہیں سی آئی کر رہے ہیں جس پہ خوش ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں پہلی بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ناکامی کی ایک صورت یہ ہے کہ افغان طالبان کو آپ نہیں قابو کر سکے جی، وہاں آپ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ لوکل انٹیلیجنس آپ کو وصول نہیں تھی جی. یہ آرٹیکل ہیں جی، ایک آدھ آرٹیکل میں آپ کو، اور آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دی آرمی، یہ نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو ہے جی، آؤٹ لک میں انڈیا میں چھپا ہے جی. سوالات وہی ہیں جو ہمارے ہاں بھی عموماً کی جاتے ہیں، مثلا انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آغاز کیا تھا اس زمانے میں، چاہتا ہوں اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہمارے قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ ویسے رہیں ہم جیسے کینیڈا اور امریکہ آپس میں رہتے ہیں، نہیں رہ سکے، ہماری بد نصیبی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کے بارے میں کہا کہ اس کو نو سینس آف ڈائریکشن، کو کوئی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہے، کس طرف جانا ہے، کس طرف. اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہاں رائٹ، لیفٹ اور لبرل لوگ موجود ہیں. اور ونس انڈیا ٹیسٹ، میں نے کہا آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، دوسرے چاہتے ہیں، انہوں نے کہا انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو میں نے بھی ٹیسٹ کر لیا. بڑے سمپل سیدھے سوالات، ان کے جوابات. انڈیا بھی اب انٹرسٹڈ ہے کہ ان باتوں میں پاکستانی پوائنٹ آف ویو لیا جائے. اور نے کہا جی پاکستان، چائنا کے رول کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا چین کا رول بڑھ رہا ہے. چائنا از اے گریٹ فرینڈ آف پاکستان، اٹ از این اولڈ فرینڈ. آف کورس we have good relations and we are doing a lot of things together in many areas including industrialization of Pakistan. Our endeavor has always been to strengthen these bonds. یہ اچھا ایک سادہ سا انٹرویو ہے جو آیا ہے جی. باقی اردو کے اخبارات میں معاملہ اتنے سادہ نہیں ہے. یہ کیس کے بارے میں ہے، آج قبروں کے حوالے سے انتظار حسین کا بھی ہے، لیکن میں کالز لیتا ہوں، بات کرتے ہیں. پرویز صاحب بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب لوگوں کو سنیں اور جواب بھی خود دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میر صاحب محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 میر صاحب ہمارے ملک کی عجیب پالیسی رہی ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ درست سمت کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یا بدنام کیا جاتا ہے. ابھی میمو گیٹ کا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا کہ گتھی سلجھی نہیں تھی کہ ڈاکٹر اسلان کے سامنے آ گیا اور یقینی طور پر چیف جسٹس استحاج چودھری صاحب نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور سمجھداری کے ساتھ وہ اس معاملے سے نکل گئے. فی الحال اس کیس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. آخر اس قسم کے حالات کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ کیا ٹھیک بات ہے. یہ ان کا خیال یہ ہے جی کہ میمو گیٹ کا، میرا خیال میں لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ سپریم کورٹ میں اس کی رپورٹ پیش ہونی تھی اور آیا کہ فلاں دن پیش کی جائے گی، یہاں پیش ہونے والی ہے، وہیں یہ اسکینڈل کھڑا کر دیا گیا. لوگ اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل ڈائمنشن دیتے ہیں. یہ عام آدمی بھی اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے. میر صاحب میرے لیے تو اس پہ تبصرہ کرنا ذرا مشکل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کو انسیڈنٹ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا ہو، لیکن یہ باہر بات سب کے سامنے ہے کہ جنہوں نے، اگر کسی نے دیدہ دانستہ بھی ایسا کیا ہے تو یہ چیز فائر بیک کر دی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو کرنے والے تھے وہ ہمیں زیادہ مشکل میں نظر آتے ہیں. ایک کال اور ہے جی، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میرا سلام پرویز رشید صاحب سے بھی کہہ دیجئے. میں منصور اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا اور ریکویسٹ کر چکا کہ آج تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ضلع بکر ہے جہاں سے شہباز شریف صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، وہاں کی جو سڑک اور جو ڈی آئی خان تک جاتی ہے وہ زیادہ پنجاب کے حصے میں، اس سڑک کا بہت ہی خستہ حال ہے. میں تو 6 مہینے سال بعد جاتا ہوں لیکن اس کا حال بہت خراب ہے. ان سے گزارش ہے پلیز، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے. اس کی بڑی بکر کی سڑک کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑی خراب حالت میں. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اس کی توجہ دلائی ہے. میں ان کا جو شکایت ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب تک ضرور پہنچاؤں گا اور ذاتی طور پر اس کو فالو اپ کرتا رہوں گا کہ اس سڑک کی بھی جس طرح باقی سڑکوں کو بنایا جا رہا ہے اس سڑک کو بھی بنایا جائے. مانیٹرنگ کا انتظام ہے جی، لیکن لوکل باڈیز تو ابھی ہیں نہیں، اور ابھی وہی انتظام ہے وہ جو ڈی سی سسٹم پرانا یا دوسرے لوگ ہیں صوبے کی. اب آنکھ اور کان تو وہی، کیسے آپ لوگ کیسے اسیس کرتے ہیں؟ اس میں جو ہمارے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے ترقیاتی بورڈز جو ان کے ممبرس ہیں، اچھا وہ بھی ریکمنڈیشنز اپنی دیتے رہتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو میجر ایشو ہے اس سے اٹینشن کیسے ڈائیورٹ کروائی جا سکتی ہے. اس پارٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے
मोहतरमा की शहादत, उस शहादत को आप ये देखिए कि कोई जिक्र ही नहीं होता। इसकी बजाय ये मेमो और ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, ये स्कैंडल सब आ जाएंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि उससे अटेंशन डाइवर्ट कराओ और इस किस्म के स्कैंडल खड़े करते रहो। थैंक यू। ये कहते हैं जी हुक्मरान जमात का मसला ये है कि वो असल इशू से जो इनके ख्याल में बेनज़ीर की शहादत है उससे नजर लोगों की हटाने के लिए सारे काम करती रहती है। इस हद तक तो मैं मुत्तफिक हूँ कि हुक्मरान जमात अपनी कायद जिसकी कुर्बानी की वजह से आज वो हुकूमत में है, उसके कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, बल्कि जिन पर इल्ज़ाम लगाती थी उन्हें वजीर बना के साथ बैठाया हुआ उसने। तो इस हद तक इनके जज्बात ठीक हैं जी। एक कॉल और जी, बात करते हैं उनसे जी। वो मुख्तसर हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू मीर साहब, बहुत मेहरबानी। परवेज रशीद साहब को मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि बिजली 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 हो रही है। टेक्सला में एक इंजीनियर है लोकल, उसका नाम चौधरी अख्तर है। वो बिजली पानी से पैदा करके सारे राह बैठा है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे। नोबडी इज देयर टू अप्रिशिएट हिम। तकरीबन 40 बल्ब जला के बैठा है छोटे से नाले पे। अच्छा अच्छा, यानी उसने कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है कि 40 बल्ब उसने बना लिए जी। देखें जी, वो छोटी सी टरबाइन लगा के बैठा है। पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड पावर जो है उसने उसको इजाजत दी है, लेकिन वो पीट चुका है कि जी आए शहबाज शरीफ साहब इसका इफ्तिताह करें, क्रेडिट ले, लेकिन कोई बंदा उसको कॉल नहीं कर रहा। रंधावा साहब अच्छा जी, लोगों की इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होती रहती हैं। कोई हमारे साइंसदान को हमारे बच्चे भी बना लेते हैं। हमारे कोई अदारा है जो इस तरह की रिसर्च को कोई एवेल्यूएट कर सके, असेस कर सके? वैसे कहना कोल का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट समा मुबारकबाद ने किया था, वो कहते हैं कि जी ये फीजेबल नहीं है, कुछ कहते हैं। कोई है हमारे यहाँ ऐसा अदारा जी? मीर साहब, इंडिविजुअल इनोवेशन को, इंडिविजुअल इनोवेशन जो लोग करते हैं उनकी कदर करनी चाहिए और यकीनन उनको एक नॉलेज भी करना चाहिए। इसमें कुछ हमारे यहाँ तो अभी इतना नहीं रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ हम नहीं गए। हम तो अभी यही कोशिश करते हैं कि जो दुनिया ने रिसर्च और डेवलपमेंट किया उसको भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन इस पर तवज्जो करनी चाहिए। ठीक बात। एक आखिरी कॉल हम लेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुजाल मीर साहब, मेरा क्वेश्चन परवेज रशीद साहब से है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी जरा बात करो। हाँ जी बिल्कुल, आप बात करें। परवेज रशीद साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आपने रैपिड बस सिस्टम सीएम साहब ने शुरू की है, उसकी आड़ में 16 पेट्रोल पंपों को गिरा दिया गया है और ये सब पंप पेट्रोल पंप जो लीज पे थे, लेकिन ये जो पेट्रोल पंप हम लोगों ने बनाए हुए थे तिनका तिनका जोड़ के हम लोगों ने ये बनवाए थे, लेकिन आपने इन सबको बिल्डोज कर दिया है। मेरे ख्याल में एक दिन आपको इसी काम के लिए बुलाया जाए सवालों। वो कहते हैं कि पेट्रोल पंप जो बहुत सारे शिकायत उनको पैदा होती है। मुझे इसकी तफसीलात का तो इल्म नहीं है, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ना इंसाफ़ी किसी के साथ नहीं हो सकती है। अगर वो पेट्रोल पंप कानूनी तौर पर बने थे और उनकी कानूनी हैसियत थी तो उनको ज़रूर उसका मुआवजा अदा किया जाएगा। अगर उनकी कानूनी हैसियत नहीं थी तो फिर यकीनन यही होना चाहिए था जो हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।